ایسے نام نہاد قائدین کی زندگیوں اور ان کے معاملات کا مقصد کے ساتھ کوئی تال میل نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو تیاری کرنا پڑے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مقاصد کو متعین کرنے کے بعد ان تمام وسائل و ذرائع کو اختیار کیا جو انہیں ان مقاصد کے حصول تک پہنچا سکتے تھے۔ سب سے پہلے تو ہے شخصی پہلو۔ آپ کے دوست قاضی بہاؤالدین کہتے ہیں، آپ نہایت رقیق القلب اور خدا سے ڈرنے والے تھے۔ جب کبھی قرآنی آیات کو سنتے تو آپ پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ آپ دینی شاعر کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، کبھی ایک وقت کی نماز دوسرے وقت تک مؤخر نہیں کرتے تھے۔ جب آپ مریض ہوئے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اور میں تمہیں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ خون خرابے میں داخل ہونے اور اس پر جمنے سے بچو، کیونکہ جو کوئی ناحق خون بہاتا ہے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عوام کا خیال رکھو، یہ عوام تمہارے پاس میری اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ یہ ایمانی خصوصیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے موقف سے ذرا مختلف نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے قائد سعد بن ابی وقاص کو ایران کی فتح کے موقع پر وصیت کرتے ہوئے لکھا، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تقوی دشمنوں کے خلاف سب سے بہترین اسلحہ ہے اور سب سے زیادہ کارگر جنگی تدبیر ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں گناہوں سے زیادہ اجتناب کریں، کیونکہ فوج کی کوئی لغزش دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس پر کامل اعتماد و یقین ہی قائد کے لیے فتح و نصرت کا بہترین اسلحہ ہے۔ ہر وہ قائد جو ان صفات سے آراستہ نہ ہو اور اس طرح کے اخلاق کا پابند نہ ہو تو وہ دشمنوں کے حق میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی کا مژدہ سنائے۔ دوسرا ہے سیاسی بیداری۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ اتحاد ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی امت مسلمہ جب اپنے مسائل کو حل کرنے میں عاجز ہے تو بھلا وہ اپنے دشمنوں کا کیوں کر مقابلہ کر سکتی ہے؟ چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کی طرف توجہ دی، اور اس ضمن میں ایسے بعض مسلم گورنروں کی بھی خبر لی جو اپنی کرسی کی خاطر دشمنوں سے بھی ساز باز کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ مسلمانوں کی وحدت و اتحاد کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلہ آرائی کے لیے ضروری سمجھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے اس وحدت کو قائم کرنے میں کامیابی ملی اور انہوں نے یمن، مصر، شام، برقہ، طرابلس، تیونس کے مشرقی حصے، موصل، شمالی عراق میں اریبل اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں کو متحد کر لیا، تو انہوں نے سمجھا کہ صلیبیوں کے اقتدار کو ختم کرنے کا مناسب وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے مقدس جہاد کا اعلان کر دیا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ آزادی کی جنگوں کے لیے خاص تیاری اور نظم و نسق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوجی معاملات کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا، اور یہ شعبہ گھوڑوں کی صحت، اسلحہ سازی اور فوج کی دیگر ضروریات کی طرف توجہ دیتا تھا۔ اسی طرح آپ نے نئے اسلحوں کو بنانے، کشتیاں تیار کرنے، بارودی بم اور سرنگیں تیار کرنے اور منجنیق وغیرہ چلانے کی مشق و مہمات کی طرف بھی توجہ دی۔ قائد صلاح الدین نے ارشاد ربانی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ دشمن کے خلاف اپنی استعداد کے مطابق تیاری کرو۔ اسلامی وحدت۔ قائد اسلام صلاح الدین نے امت اسلامیہ کی وحدت کو اپنا مطمع نظر بنایا اور عملی طور پر اس وحدت کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بذات خود شمالی عراق کے کردی نسل سے تھے، اور انہوں نے تمام جاہلی تعصبات اور غیر اسلامی شاعر کو ختم کرتے ہوئے خالص اسلامی اصولوں پر امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قبائلی تعصبات کو ختم کیا جس نے امت مسلمہ کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح ملکی تعصب کو بھی ختم کیا کہ یہ شام، وہ حلب، یہ موصل اور وہ کرک کی حکومت ہے۔ اسی طرح نسلی تعصب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ دی کہ وہ کردی، سلجوقی، ترکی، بربری، ایرانی یا عرب ہے۔ چنانچہ صلاح الدین کردی نے اس اسلامی فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مسلمانوں کو رنگ، نسل، زبان کے اختلاف کے باوجود وحدت اسلامی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا، تاکہ وہ سب مل کر اسلام مخالف
اور مسلم دشمن صلیبی قوتوں اور استعماری طاقتوں کا جم کر مقابلہ کریں۔ چنانچہ صلاح الدین اپنی اسی اسلامی فکر کی بنا پر امت میں اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلامی مملکتوں میں عقیدے کا جو انحراف ظاہر ہوا اور جس نے مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، اس کی خاص وجہ رنگ، نسل، قبیلے اور ملک کی بنیاد پر ابھرنے والے تعصبات تھے، اور اسی طرح کے تعصبات نے اسلامی وحدت کی چادر کو تیرا تیرا کر دیا، اور فلسطین کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش آیا، جبکہ فلسطین کو اسلامی مسئلے کی بجائے عربی اور پھر قومی مسئلے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر اسے ایک معمولی مسئلہ بنا دیا گیا جس کی صرف وہی شخص توجہ دیتا جو فلسطین کے آڑ میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ہر وہ مسلمان جو اسلامی وحدت کا خواہاں ہے، اسلام کی مجدد کرامات اور مسلمانوں کے عزت و وقار کی بازیابی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عظیم مجاہد اور قائد صلاح الدین کی سیرت سے سبق حاصل کرے۔ اس کے نزدیک بیت المقدس کا حصول ایک عظیم ذمہ داری تھی جس کا بار پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ہمہ وقت اس ماں کی طرح تڑپ رہا تھا جس کا بچہ مر گیا ہو۔ وہ برابر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا، لوگوں کو جہاد کی دعوت دیتا اور عوام کو اسلام کا واسطہ دے کر متحد کرنے کی کوشش کرتا، دراں حالانکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور جب اس کی نگاہیں عکا کے علاقے پر پڑتیں اور وہ وہاں کے عوام کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھتا تو اس کا خون کھول اٹھتا اور وہ پہلے سے زیادہ جہاد کی تیاری میں لگ جاتا۔ وہ کہا کرتا تھا، میں کیوں کر ہنس سکتا ہوں جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں قید ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو اس کے اندر تواضع پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کیا جو ایک مومن کی شان ہے، جو صرف حق کو جانتا ہے اور نفرت سے ناآشنا ہے۔ یہی وہ صلاح الدین ایوبی تھا جو آج بھی بہترین مثال اور بلند قائد ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے اقتدا کریں اگر ان کے دلوں میں اپنے وطن عزیز کو آزاد کرانے کا جذبہ اور حوصلہ ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہودی صلیبی اتحاد۔ غاصب صلیبیوں کے بھاگ جانے کے بعد 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں فلسطین عالم اسلام کا ایک اہم مسلمان ملک بن گیا، اور پھر 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہ پورا علاقہ عثمانی حکومت کے زیر اثر آ گیا، جس نے ایک بار پھر تمام اسلامی ممالک کو ملا کر ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی تھی۔ عثمانی حکومت نے عالم اسلام کی سرزمینوں سے صلیبیوں کو بھگا دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ عثمانی فوجوں نے مصر، شام اور فلسطین کے حدود سے باہر نکل کر یورپی ممالک پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اسلامی فوجوں نے قسطنطنیہ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد مشرقی یورپ کے ممالک پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ فوجیں نمسا تک بارہا پہنچ گئیں۔ جب صلیبی طاقتوں نے محسوس کیا کہ ان ممالک پر حملوں کے ذریعے غلبہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے وسائل اور ذرائع، اپنے طریقہ کار اور اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا، اور اس نئے طریقے کو ہم استعماریت یا سامراجیت کے نام سے جانتے ہیں۔ صلیبی جنگیں، استعماری جنگیں، صہیونی جنگیں، قدیم سامراجیت، جدید سامراجیت، فوجی استعمار، اقتصادی استعمار، ثقافتی استعمار وغیرہ تمام کے تمام ایک ہی مضمون کے مختلف عناوین ہیں، اور وہ مضمون مشرق اور مسلمانوں کے خلاف مغربی صلیبی طاقتوں کی سازشیں ہیں۔ صلیبی طاقتوں نے ہمارے ملک پر ایک عرصے تک قبضے کے دوران اپنے طویل تجربے سے یہ بات جان لی کہ ہمارے درمیان ان کے کچھ فطری حلیف موجود ہیں، اور ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بعض ایسے قبائل جن کا اسلام سے برائے نام رشتہ ہے، جیسے قوم حشاشین، جن لوگوں نے صلاح الدین کی زندگی کے خلاف سازش کی اور صلیبیوں کا ساتھ دیا۔ اس طرح باطنیہ اور قرامتہ وغیرہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی، اور ان علاقوں میں آباد عیسائیوں کی اکثریت نے صلیبی فوجوں کا ساتھ دیا۔ پھر یہودی فلسطین میں اپنی مملکت قائم کرنے کے خواہش مند تھے، اور یہ ملک ان کی نظر میں ایک ایسی سرزمین تھی جو عوام سے خالی تھی، اور وہ ایسی قوم تھے جن کے پاس کوئی ملک نہیں تھا۔ بعض اسلامی ممالک کے سربراہ کمزور نفس اور ضعیف ارادے کے حامل تھے، اور صلیبی دشمنوں کے لیے باہمی مفاد کے لالچ میں ان کو خریدنا ممکن تھا۔
رفتہ رفتہ عثمانی حکومت کی بنیادیں کمزور پڑنے لگیں۔ اسلامی ممالک کو ظالم و جابر کافروں کے حملوں سے حفاظت کرنے اور عالم اسلام میں وحدت و اتفاق کو مضبوط کرنے کا اسلامی جذبہ کمزور پڑ گیا۔ عثمانی بادشاہوں نے بھی رفتہ رفتہ اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کی جگہ یورپی قوانین کو اپنانا شروع کر دیا، اور یہ سلاطین حکومت کے انتظامی امور اور دیگر مذہبی معاملات کی طرف توجہ دینے کی بجائے دنیا، اسباب دنیا اور یہاں کی لذات کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ جب صلیبی قوتوں کو ان کی اس کمزوری کا احساس ہو گیا تو انہوں نے ان اسلامی علاقوں میں کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان میٹنگوں میں یورپی سربراہوں کو بلانے کا اہتمام کیا، جس کا مقصد عثمانی حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا اور بقول ان کے اس قریب المرگ مریض یعنی عثمانی حکومت کی وراثت کو تقسیم کرنا تھا۔ مورخین نے 19ویں صدی عیسوی کے نصف ثانی سے پہلے عالمی جنگ کے اختتام تک متعدد اہم عالمی حادثات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ تمام حادثات عثمانی حکومت کے خلاف صلیبی قوتوں کی گہری سازش کا حصہ تھے۔ اسی درمیان یہودیوں نے بھی یورپ میں اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش شروع کر دی اور فلسطین کو اپنا قومی وطن بنانے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں نے صلیبی قوتوں کے ساتھ ایک بے میل اور غیر مقدس معاہدہ کیا، اور اس کی روح سے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس خطے میں یہودی مملکت کا قیام صلیبی قوتوں کے استعماری مفاد کے بقا اور دوام کے لیے ضروری تھا، اور پھر یہاں یہودی مملکت کا قیام اسلامی وحدت کے راستے میں بھی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یورپ میں یہودیوں کی حالت۔ یہودیوں کی تاریخ سے متعلق کچھ معلومات فراہم کرنا مفید ہوگا۔ عثمانی خلیفہ بایزید ثانی نے 1493 میں ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں عثمانی مملکت میں آباد یہودیوں کے ساتھ حسن معاملہ کی تائید کی گئی، خواہ وہ اندلس ہو، عراق ہو، مصر ہو یا کوئی اور ملک، اور جہاں تک یورپ کا تعلق ہے تو وہاں یہودیوں کو ملعون قوم سمجھا جاتا تھا۔ انگلینڈ میں ایڈورڈ اول نے 1290 میں ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت سرزمین برطانیہ سے تمام یہودیوں کو نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ مسیحی پادری ملک کے مختلف علاقوں میں گھوم کر عوام کو کافر یہودیوں کے خلاف اکسانے اور بھڑکانے کا کام انجام دیتے تھے۔ فرانس کے بادشاہ فلپ بیل نے 1306 میں ایک قرارداد پاس کر کے تمام یہودیوں کو فرانس سے بھاگ جانے کا حکم دیا، اور پھر 1498 میں لوئس ثانی عشر یعنی 12ویں لوئس نے یہودیوں کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا اور ان کو جلا وطنی اور عیسائیت دونوں میں سے ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا۔ جرمنی، روس اور باقی یورپی ممالک میں بھی یہودیوں کے ساتھ نہایت ذلت آمیز رویہ اپنایا گیا۔ ان پر اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں، اور بعض ملکوں نے تو ان کو اپنے ملک سے مکمل طور پر نکال باہر کیا، اور بعض ملکوں نے ان کی آبادی کو شہر کی خاص بستیوں تک محدود کر دیا، اور اس کے چاروں طرف بلند دیواریں کھڑی کر دی گئیں کہ وہ اس دائرے سے باہر نہ نکل پائیں، اور یہ بستیاں گیٹو کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی توجہ طلب ہے کہ شالو بارون ایسے بعض یہودی مورخین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس طرح کے مخصوص حالات کا سبب خود یہودی تھے۔ پرتگال میں اس طرح کی مخصوص بستیاں یہودیوں کے عام مطالبے پر بنائی گئی تھیں۔ اقوامی یہودیوں نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا کہ ان کی آبادی اور ان کے محلوں کو الگ رکھا جائے تاکہ وہ مکمل طور پر اپنے تہذیب و تمدن اور اپنی رسومات اور روایات کی حفاظت کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں نے اس طرح محصور بستیوں میں نہایت ذلت اور مشقت آمیز زندگی بسر کی۔ پھر ان کے درمیان وہ لیڈر پیدا ہوا جس نے ان کے اندر اسی طریقے کو اختیار کرنے اور اسی پر قائم رہنے کی تحریک پیدا کی تاکہ وہ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حقامی مجلس نے فرانسیسی یہودیوں کو ایک خط لکھا۔ فرانس کا بادشاہ اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تم دین مسیح کو قبول کر لو، تو تم اس کی خواہش پر لبیک کہو، کیونکہ اس کی مخالفت کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر اپنے دلوں میں شریعت موسیٰ کو ہمیشہ محفوظ رکھو۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے اموال اور املاک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو تم اپنی اولاد کو تاجر بناؤ، اور اس تجارت کے ذریعے تمہارا مال تمہارے پاس واپس آ جائے گا، بلکہ تمہاری دولت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تم نے ہم سے اس بات کی شکایت بھی کی ہے کہ وہ لوگ تمہاری عبادت گاہوں کو ڈھا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم اس کی کوشش کرو کہ تمہاری اولاد کاہن اور پادری بن جائیں،
اور اس طرح تمہارے لیے آسان ہوگا کہ تم ان کے گرجا گھروں کو تباہ و برباد کر دو۔ اور عملی طور پر ان یہودیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، جس طرح کہ انہوں نے بعض دوسرے موقعوں پر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اپنی یہودیت کو چھپائے رکھا۔ انہوں نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا اور کثیر دولت جمع کی اور انسانوں کو اپنا محکوم بنا لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے مفکرین نے یورپی فکر کو بدلنے کی پوری کوشش کی، اور ان دانشوروں نے اپنے سامنے اس نصب العین کو ہمیشہ منحصر رکھا جسے براغ میں حاخام راخیون نے ان کے لیے وضع کیا تھا، یعنی ہم مناسب وقت پر ایسا انقلاب بپا کریں گے جو یہودیت کے علاوہ دیگر قبائل اور قوموں کو ختم کر دے گا، اور اس وقت یہودی عوام کے حق میں یہوہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ فی الحال ہم عدالت اور مساوات کے نعرے میں اپنے جذبات اور عزائم کو چھپا کر رکھیں۔ فرانسیسی انقلاب میں یہودیوں نے نمایاں رول ادا کیا، اور انہوں نے اخوت، مساوات اور عدل جیسے پرفریب نعروں کا کھل کر پروپیگنڈا کیا، اور اس انقلاب نے یہودیوں پر سیاست، تجارت اور معیشت کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ ان کے درمیان کبیت اور روشیلٹ جیسے افراد بھی پیدا ہوئے جنہوں نے فرانسیسی سیاست و معیشت میں بلند مقام حاصل کیا، اور ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو فرانس کے وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ فرانسیسی انقلاب آزادی کے اثرات بقیہ یورپی ممالک تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ سن 1874 میں یہودی افراد بیلجیم، ڈنمارک، ناروے، انگلینڈ، ہالینڈ اور جرمن جیسے ممالک میں مکمل طور پر سیاسی و مذہبی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ یورپی قومیں افریقہ کے قدرتی جزائر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کی طرف کوچ کر رہی تھیں۔ عثمانی مملکت کو ختم کرنے اور اس کے ترکے کو تقسیم کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ایک طویل عرصے تک ذلت و نکبت کی زندگی گزارنے کے بعد یہودیوں کو سر اونچا کرنے کا موقع ملا تھا۔ اور یہی وہ دور تھا جب صلیبی قوتوں نے عالم اسلام کے خلاف مارکہ آرائی کے لیے یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور ان صلیبی قوتوں نے فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کے لیے اس شرط پر اپنی کوششوں کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ ملک مشرق وسطی میں عالمی صلیبی برادری کا ایک اہم مرکز ہوگا۔ نپولین کا یہودیوں سے پہلا وعدہ۔ مورخین نے مصر پر نپولین کے حملے کے دوران یہودیوں کا اس کے ساتھ تعاون کو مشرق میں فرانسیسی سامراجیت کو پھیلانے کے لیے ایک مرکز بنانے کے تناظر میں لیا ہے، تاکہ اس کے بعد یہاں سے فرانسیسی فوجیوں کے لیے استنبول پہنچنے کا راستہ صاف ہو جائے، جو اس زمانے میں عثمانی خلافت کا دارالسلطنت تھا۔ مورخین اس مسئلے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دراصل یہ تعاون دونوں کے مفادات کا باہم تبادلہ تھا۔ فرانسیسی یہودیوں کی دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، جبکہ یہودیوں کو نپولین پر بھروسہ تھا جس نے فلسطین میں ان کے لیے مملکت قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس طرح یہ باہم ایک دوسرے سے سودے بازی کا مسئلہ تھا۔ فرانسیسی انقلاب کے دوران یہودیوں نے گہرے اثرات چھوڑے تھے، اور اسی انقلاب کے نتیجے میں نپولین جیسے فوجی جنرل پیدا ہوئے، اور اس مشکوک سودے بازی میں وہی آگے تھا۔ سن 1791 کے دوران فرانسیسی انقلاب کے قائدین نے ایسے قوانین پاس کیے جن کی روح سے یہودیوں کو بھی فلسطینیوں کے مساوی حقوق دیے گئے۔ سن 1798 میں یہودیوں نے ایک ایسا وائٹ پیپر جاری کیا جس میں پوری دنیا میں آباد یہودیوں کی یہودی کونسل بنانے کی تجویز رکھی گئی تھی، اور پھر اس مجلس نے فرانسیسی حکومت سے اپنے لیے پناہ گاہ یعنی یہودی مملکت کے قیام کا مطالبہ شروع کیا، اور اس رسالے کو یہودیت کا دستور تصور کیا جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے یہودی فلاسفہ نے اس خط کو بنیادی اہمیت دی۔ 4 اپریل سن 1799 میں نپولین نے یہودیوں کے حق میں اپنا مشہور بیان جاری کیا کہ جس توفیق الہی نے مجھے یہاں فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا ہے، اسی نے بیت المقدس کو میری جائے پناہ بنایا ہے۔ میں فلسطین کے قانونی وارثین یعنی یہودیوں کے لیے محض ان کے وطن پر قبضہ دلانے کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ میں اس قوم کے ساتھ مکمل تعاون اور ان کی حفاظت کا بھی مطالبہ کرتا ہوں، تاکہ مستقبل میں کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ کرے اور وہ اپنے ملک کے حقیقی وارث بن جائیں۔ یہودیوں کا ایک بڑی سلطنت کا خواب اسی دن سے واضح تھا۔ یہودی مورخ لیفی ابو الاصل اپنی کتاب یقظۃ العالم الیہودی میں لکھتا ہے، بلا شبہ وہ ممالک جن کی ہمیں ضرورت ہے ہم ان پر قبضہ کر لیں گے، اور ایسا ان معاہدوں کے تحت کریں گے جو ہم نے فرانس سے کیے ہیں۔